یہ امام خمینی کو جو کہا جا رہا ہے کہ جی امام خمینی کے بارے میں کہ جی نواز شریف امام خمینی، یہ کسی چمچے کڑچے نے یہ کہا ہے. حیرت انگیز بات ہے یار. بندہ جھوٹ بول لے، خوشامد کر لے، چلو یہ تو کلچر ہے سیاست کا، لیکن ایک حد ہوتی ہے. یہ بدتمیزی ہے باقاعدہ. اٹس ان اے ویری ویری بیڈ سینس. مطلب نواز شریف جیسے آدمی کو امام خمینی اٹھا کے منہ کہتا ہے نا. پتہ ہے ان کو امام خمینی کون تھے. جب وہ جیل میں تھے تو ان کو شاہ ایران جسے کہتے تھے آئلینڈ آف اسٹیبلٹی ان دس ریجن، امریکنز اور یہ اور وہ پتہ نہیں وہ کتنے وہ لاڈلے تھے. رضا شاہ پہلوی بادشاہ تھے ایران کے. تو امام کا کو میسج آیا شاہ ایران کا کہ بھئی تم اپنا ری وزٹ کرو اپنے خیالات پہ، تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ بنتا ہے کو میچ. تو امام کا جواب تھا کہ رضا شاہ پہلوی کو میری طرف سے کہنا کہ میری فوج تیار ہو رہی ہے، اور جب وہ کھڑی ہو گئی، سفارا ہو گئی، تو تمہیں دنیا میں پناہ نہیں ملے گی کہیں. تو جو میسنجر تھا، یہ شاہ خود تھا، مجھے یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے. اس نے کہا کہ آپ کی کون سی فوج ہے. مذاق خیز لگی اس کو یہ بات. تو اس نے بڑا طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آئے گی ابھی، وہ ماؤں کی کوکھ میں ہے. مطلب یہ کہ میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں قوم کو. وہ لیول، وہ جب ایران پریکٹیکلی جسے کہنا چاہیے فتح ہو چکا، رضا شاہ پہلوی صاحب چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، تو اس شخص کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ وہ سو رہا تھا. اتنے سالوں کی زبردستی کی جلاوطنی کے بعد وہ بندہ اپنے ملک میں لینڈ کر رہا ہے اور بادشاہ چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اور وہ بے نیاز آدمی. اچھا خیر نہیں بھائی، مجھے 40ویں پہ امام خمینی صاحب کے 40ویں میں مجھے گورنمنٹ نے انوائٹ کیا. اس وقت صادق گنجی ہوتے تھے جو قتل ہو گئے انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کے باہر. تو ان کے ساتھ میری گپ شپ تھی. تو میں 2-3 دفعہ میں گیا ہوں ایران. ایک بار یہ انویٹیشن تھی ان کی طرف سے 40ویں پہ، تو ہمیں لے جایا گیا امام خمینی کے گھر. میں تھوڑا اپنے لوگوں میں زیادہ ایکسپلین کر دوں، وہ چینل پہ تو ذرا کم ٹائم میں زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہمارے یہاں اندرون شہر کی جو گلیاں ہیں ان کی بدروائیں یا نالیاں ہوتی ہیں دائیں بائیں. وہ ایک گلی تھی، اس کے سینٹر میں نالی تھی. تو انہوں نے ہمیں گاڑیوں سے اتارا کہ جی آئیں چلیں. میں نے کہا پتہ نہیں پروٹوکول ہے، اب امام خمینی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ پروٹوکول ہے کہ پیدل وہ آدھا کلومیٹر جانا ہوگا. وہ پتہ چلا پروٹوکول وغیرہ کوئی نہیں تھا. وہ ان گلیوں میں گاڑی جانے کا تصور ہی کوئی نہیں. اندرون شہر جیسی ہماری گلیاں. چلے گئے. وہاں ملاقات ہوئی احمد خمینی سے، ان کے صاحبزادے تھے. تو وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بار کچھ علماء آئے تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے جو والد تھے، ہاں لے کے گئے. میں آپ کو بتاؤں 7-8 فٹ کی ہائٹ پہ ایک بیلکنی تھی. بیلکنی کے پیچھے امام کا کمرہ تھا. جب کچھ زیادہ لوگ آ جاتے تو وہاں کھڑے ہو کے وہ ان سے بات کیا کرتے تھے. زمین سے وہ ایک بہت بڑا ہال تھا، اس کے کچھ 6 فٹ 7 فٹ کو اتنا ہوگا. تو وہ کمرہ میں نے دیکھا امام خمینی کا. اس میں ایک قالین تھا جو ایران کے غریب ترین گھروں میں بھی ہوتا ہے، ان کا کلچر ہے. اس میں ایک تکیے شکیے ایک سائڈ پہ پڑے تھے، ایک بیڈ سا پڑا تھا، اور ایک وہ جو کھڑا ہوتا ہے جس پہ وہ کھونٹی ٹائپ نہیں کپڑے ٹانگتے ہیں، 2-3 وہ تھے. اس میں ان کے 5-4 جبے تھے، کو ٹوپی، اس طرح کی چیزیں. 2 جوڑے سلیپر. وہ ان کا ذاتی کمرہ تھا. اس کے بعد انہوں نے بیلکنی میں دیکھا تو وہ مجھے احمد خمینی مرحوم اللہ مغفرت کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے امام کا، میں نے ان کے بارے میں سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ ان کا پیٹ، امام خمینی کا پیٹ ان کی کمر سے لگا ہوا ہوتا تھا. وہ اتنے کم خوراک آدمی تھے اور اتنے بے نیاز آدمی تھے اور اتنے عبادت گزار آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ علماء آئے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہاں سے آئے، کون تھے.
تو جو ٹائم تھا اس کے مطابق امام وہ بیلکنی میں گئے، وہ 6-8 فٹ پتہ نہیں حفاظت کے لیے ہوتی ہوئی کیا، میں نے دیکھی ہے وہ جگہ، اور وہ اس کی دیواریں خون سے بھری ہوئی تھی جب میں نے دیکھی ہیں، چونکہ امام کی وفات پہ لوگ وہاں گئے اور وہ ٹکرے مارتے رہے بخیر. تو امام نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ علماء ہیں. انہیں بتایا گیا کہ جی ہاں انہیں کے ساتھ آپ کے وہ نیچے بھی کارپٹس وغیرہ بچھے ہوئے تھے، یہ وہ کرسیاں بھی پڑی تھیں، کوئی بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، کھڑا ہو، زمین پہ بیٹھنا چاہے زمین پہ. امام واپس پلٹ گئے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ علماء ہو نہیں سکتے. باضمیر آدمی، رب رسول کو یاد کرنے والا بندہ ہے، عبادت گزار آدمی، اس کا تو پیٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علماء کے روپ میں پتہ نہیں کون ہے، میں نے ان سے بات نہیں کرنی. تو اب اس طرح کے بیک گراؤنڈ اور اس طرح کی پریکٹسز والے بندوں کو اٹھا کے کہہ دینا کہ جی چل پہلے قائد اعظم ثانی بنا دیا، پھر شیر شاہ سوری ثانی بنا دیا، پھر پتہ نہیں کوئی اور ثانی سونی بھی پچھلے دنوں میں پتہ نہیں کیا تھا، اب پتہ نہیں کسی دن چیک وغیرہ بنا دیں گے. تو یہ عجیب و غریب اسٹوپڈ بات ہے، نہیں اس طرح کرنی چاہیے. ضرور کریں خوش آمد آپ اپنے لیڈر کی، ہمارا تو کلچر ہے. چمچا گیری کریں، رج کے کریں، لیکن خدا کے لیے چند لوگوں کو تو سپیئر کر دیں نا. کل آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے. تو بہرحال یہ میں بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایران کا یہ تجربہ گیا، میں وہ 3 بار گیا ہوں وہاں، لیکن یہ ظاہر ہے بہت بڑا، اور 40 دن کے اندر اندر ان کا مزار کہہ لیں جو بھی ہے وہ مورلیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، فنشنگ رہتی تھی. بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ تو بہت بڑے آدمی تھے. یہ اب ان لوگوں کو، یہ دنیا دار سے لوگ ہیں، مطلب نتھنگ رانگ. صاحبزادی کہہ رہی ہے، ظاہر ہے بیٹی کے لیے تو ہر باپ ہی امام ہوتا ہے، لیکن یہ باقی جو چمچے کٹچے ہیں، کوئی یہ بنا دیں، وہ بنا دیں، کوئی ابراہم لنکن بنا دے گا، کل کچھ اور بنا دے گا. بس کرو بھائی، ساری وکالتیں سامنے ہیں، ساری ٹیٹیاں سامنے ہیں، ساری جائیدادیں سامنے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں کتنے ارب کی اور جائیداد نکل آئی ہے پاکستان میں. تو بس کریں، جھوٹ کی انتہا ہے، اچھا نہیں لگتا.